اے باپ ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، ہم تیرے نام کو سر بلند کرتے ہیں۔ تو وہ خدا ہے جو قوت والا خدا ہے، اور وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج تو ہر ایک کو چھوئے گا اور تو ہر ایک سے ملاقات کرے گا، اور تو جو ہمیشہ ہر جگہ پر موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، تو ہر ایک کو دبے ہوئے کو آزاد کرے گا یسوع کے نام میں۔ آج رات عجائب نجات کے، عجائب شفا کے، عجائب معجزوں کے، عجائب اور ذاتی طور پر لمس کا اور مکمل تبدیلی کا ہر ایک زندگی میں یسوع کے نام میں۔ ہم تجھے سر بلند کرتے ہیں، ہم تجھے تیرا احترام کرتے ہیں، تیرے نام کو بڑھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے خدا کہ ہر ایک دل کے اندر یہ حمد ہو آج رات یسوع کے نام میں، اور عجائب اور شاندار معجزے کر، شفا کے اور اپنی طاقت کو ظاہر کر ہر ایک زندگی میں یسوع کے نام میں، اور ہر ایک کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دور کر اور دکھوں کو دور کر، اور مصیبتوں کو دکھوں کو دور کر۔ اے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس آج الہی لمس ہو اور ان کی گواہی ہو، اور اس کی تصدیق کر ہر ایک زندگی میں یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ایک بار پھر آمین کہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ آج رات ہم جب آئے ہیں خداوند کی حضوری میں اور ہماری اپنی عظیم معجزے کے تجربے کے لیے، اور آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے قبیلے میں، اور ہر ایک جگہ پر جہاں کہیں بھی آج آپ موجود ہیں، وہ عجیب معجزے کرنے والی خدا کی طاقت وہ ہر ایک بغیر رکے ہوئے، بغیر وقفے کے آپ کی زندگی میں کام کرے گی یسوع کے نام میں۔ آج رات میں آپ کے لیے جو پیغام لے کر آیا ہوں خداوند کا، وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ سے موجود معجزے کرنے والا مسیح، وہی مسیح جیسے اس نے پہلے کیا تھا وہ وہی آج بھی کر رہا ہے، اور وہ ہمیشہ موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود ہے ہر جگہ پر۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب اس کے نام کو، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جہاں پر کبھی بھی کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی بھی دکھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو کہتا ہے کہ مجھے نجات کی ضرورت ہے خداوند کی طرف سے، اور مجھے رہائی کی ضرورت ہے خداوند کی طرف سے، اور مجھے اپنی زندگی کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور خداوند جب کبھی بھی جو کوئی بھی پکارتا ہے اور کہتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے، روحانی ضرورت کے لیے، جسمانی ضرورت کے لیے، احساسات کی ضرورت کے لیے، اور معاشی ضرورت کے لیے، اور اپنے پیشے کی ضرورت کے لیے، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جو خداوند کے نام کو پکارتا اور کہتا ہے خداوند میں یہاں پر ہوں، اور اس کی حضوری آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور جب ہم یسوع کا نام لیں گے اور جب ہم اس قوت کے ساتھ جڑیں گے خداوند کی، تو وہ قوت، وہ نام جو معجزے کرنے والا ہے، وہ آپ کی زندگی کو پر آج رات آئے گا، مجھ پر آج آئے گا، جو ہمیشہ سے موجود معجزے کرنے والا مسیح۔ ہم دیکھیں گے آج عبرانیوں 2 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا۔ اور پھر 4 آیت میں ہم سے وہ کہتا ہے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا، اپنی مرضی کے مطابق۔ اور پھر 10ویں آیت میں ہم سے کہتا ہے، اسی باب کی 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے۔
तो उनकी नजात के बानी को दुखों के जरिए से कामल कर ले। और आज रात आप भी ये देखेंगे कि आप नजात याफ्ता हैं, आज भी ना आपने, और आपके गुनाह की जो भी वजाहत है, आपके गुनाह की जो भी तारीकी है, और आपके गुनाह की जो भी बुराई है, जितनी भी गिरावट है, जितनी भी नदामत है, और वो आज आपको नीचे से उठाएगा और आपको जलाल में दाखिल करेगा यस्सु के नाम में। 3 चीज़ों को आज हम देखेंगे और जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला नुक्ता है तौबा करने वाले गुनाहगारों के लिए बेमिसाल रहमत, और दूसरा नुक्ता है नाकाबिले तरदीद राई का दाना। राई का दाना जो बहुत छोटा होता है, राई का दाना जो ईमान का दाना है, शिफा का खास मोजज़े करने के लिए, खास बीमारियों का इलाज करता है। और तीसरा नुक्ता है ताकतवर नजात दहिंदा की तरफ से नाकाम ना होने वाले मोजज़ात। वो मोजज़े जो कभी नाकाम नहीं हो सकते, वो मोजज़े जिनमें सबूत है, जिन्हें आप अपने बदन में महसूस कर सकते हैं, तुम उनका एहसास कर सकते हो, दूसरे लोग आपकी जिंदगी में देख सकते हैं और कहेंगे कि ये खुदा है। वो आज रात आपके लिए वैसा ही करेगा। और तीसरा नुक्ता यह है कि ताकतवर नजात दहिंदा की तरफ से नाकाम होने वाले मोजज़ात। और पहला नुक्ता भी हम देखेंगे। पहला नुक्ता है तौबा करने वाले गुनाहगारों के लिए बेमिसाल रहमत। तौबा करने वाले गुनाहगारों के लिए बेमिसाल रहमत। इफ्सियों 2 बाब और उसकी पहली आयत। इफ्सियों 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जब अपने गुनाहों में मुर्दा थे। रूहानी मौत जो खुदा से, जिंदा खुदा से जुदा कर देती है, और फिर जिस्मानी मौत है जो आपको जिंदा लोगों से अलहदा कर देती है। और फिर दायमी मौत है जो कि खुदा के जलाल, आसमान के जलाल और खुदा से, आसमान के खुदा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देती है। और जब हम मसीह के पास आते हैं और हम मसीह से कहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं उसे, और मसीह जो जिंदगी को देने वाला है, और वो आपकी रूह में और मेरी जान में और मेरे बदन में, और मौत रूहानी तौर पर मौत, नागहान मौत, दायमी मौत आपकी जिंदगी से मुस्तरद हो जाएगी यस्सु के नाम में। और जब आप मसीह में आते हैं और फिर मसीह आपकी जिंदगी जब आएगा तो आप मुकम्मल जिंदगी जिएंगे, आप पूरी जिंदगी जिएंगे, दायमी जिंदगी खुदावंद की तरफ से जो आती है। और जब गुनाहगार, जो बुरे गुनाहगार हैं, गंदे गुनाहगार हैं, बहुत बुरे गुनाहगार हैं, और वो गुनाहगार जो सोचने से बाहर हैं, बुराइयां करने वाले, और खुदा की नजात जो है और खुदा का रहम जो है वो इतना दौलतमंद है, वो आपके ऊपर भी आएगा। जो कोई भी जितना भी बुरा है, इतना बुरा है जैसे कि नैनवा के शहर की तरह, तो खुदावंद आपके ऊपर तब भी रहम करेगा, क्योंकि खुदावंद का रहम बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। और वो रहम जो है वो आपके हर एक को छुपा लेगी अपने अंदर, हर एक खानदान को छुपा लेगी, हर एक कबीले को छुपा लेगी, जब आप यस्सु के पास आएंगे, यस्सु के नाम में। और मैं आपके साथ खुशी मनाता हूं इस बात के ऊपर, और मैं आज आपको देख रहा हूं खुदावंद की मोहब्बत आज रात, खुदावंद का फजल आपके ऊपर, नजात आपके ऊपर, माफी आपके ऊपर यस्सु के नाम में। लेकिन खुदावंद क्योंकि खुदावंद अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की है, 5वीं आयत में वो हमसे कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, जब हम कसूरों में मुर्दा ही थे। मैं कई लोगों से मिला हूं मेरी इस जिंदगी के अंदर, वो लोग जो नजात के लिए नजात चाहते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूं नजात के लिए, तो वो कहते हैं नहीं, मैं अभी नजात नहीं पाना चाहता हूं, कि मैंने भी कुछ और काम करने हैं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता हूं, मैं अपने कुछ बहुत सारी चीजों को तब्दील करना चाहता हूं, और बहुत सारे काम अभी करने हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छाई करनी है, ये अच्छाई करनी है, वो अच्छाई करनी है। और फिर वो वापस खुदा के पास आते हैं और कहते हैं खुदावंद अब मैं तैयार हूं। खुदावंद कहता है, और क्यों तुम समझते हो कि तुम तैयार हो?
کیونکہ میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ شراب کو چھوڑ دیا ہے، اور کیونکہ اب میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اب یہ کام نہیں کرتا ہوں، اور خداوند کہتا ہے نہیں، تم نے ابھی تک سب کچھ اچھا نہیں کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ آپ اپنی کوشش سے اگر یہ کر سکتے ہو تو واپس جاؤ، اور یہ تمہاری لیاقت سے نہیں ہے، یہ وہ نہیں کہ جو تم خود کر سکتے ہو، یہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو اس نے کیا ہے وہ آپ کے گناہوں کو چھپا سکتا ہے۔ تو جو اپنے گناہوں کو چھپائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جو نئی چیز چھپائی جا سکتی، کیونکہ خداوند نے تمہارے اندر ایک پولیس والا بٹھایا ہوا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، اور وہ ضمیر ہمیشہ خدا کو بتاتا رہتا ہے جو آپ کرتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کیا ہے، اس عورت نے یہ کیا ہے، اور وہ ضمیر ہمیشہ آپ کی رپورٹ دیتا رہتا ہے خداوند کو، کیونکہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی برائی کو چھپانے کی کوشش بھی کریں، لیکن جو کوئی ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے اوپر رحم ہوگی جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خداوند کہ دیکھو کہ میں اس وقت جو میرے ارد گرد لوگ تھے، میں ان سب میں سے سب سے زیادہ مذہبی آدمی تھا جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا، یہاں تک ارد گرد کے لوگ بھی مجھے کہتے تھے کہ تمہاری زندگی بہت اچھی ہے۔ میں کہتا نہیں سر، صرف مسیح ہی آپ کو اچھا بنا سکتا ہے۔ میں آمین سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب خداوند کے نام کو، خداوند کے کلام کو پکارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خداوند یہاں پر میں موجود ہوں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ میں برا ہوں، یہ لوگ سمجھتے ہیں میں پاک ہوں لیکن میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں کہتا ہوں خداوند میں ہر ایک چیز تیرے سامنے کھولتا ہوں، اور اسی گھڑی نجات آپ کے اوپر آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہوگی میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اسی طریقے سے نجات جو خداوند کی ہے وہ آپ کے اوپر آ رہی ہے آج رات یسوع کے نام میں۔ جو کوئی اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ صرف ایمان لانا اور ہر ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کے وجود میں آج رات ہر ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر ایک چیز اس کے جو بھی علامتیں ہیں اس بیماری کی، آپ کے وجود کے اندر ہر ایک چیز آج رات چلی جائے گی یسوع کے نام میں۔ اور ہر ایک چیز جو چیز کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں درخواست کے طور پر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک چیز ابھی تک ہری ہے اور وہ چیز یہاں پر موجود ہے، یہ وہ بات ہے جسے آپ سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ جب اٹھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہے، جب آپ صبح اٹھیں گے آپ ٹھیک ہوں گے، اور آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے تو آپ کا ہاتھ آگے بڑھے گا، اور جو تم پہلے نہیں کر سکتے وہ کرو گے، اور تم چلو پھرو گے، اور جو پہلے تم نہیں کر سکتے تھے وہ تم کرو گے، جو پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے وہ تم دیکھو گے، کیونکہ تمہاری آنکھیں جو ہیں اب بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہیں یسوع کے نام میں۔ نجات آج آپ کے اوپر آ رہی ہے، اور آپ کے پاس نجات ہوگی یسوع کے نام میں، اور رہائی، اور پھر معافی، اور پھر آزادی آپ کے اوپر آ رہی ہے آج رات۔ آپ اسے نہیں کھوئیں گے یسوع کے نام میں۔ پہلی بات، توبہ کرنے والے گناہ گاروں کے لیے بے مثال رحمت۔ دوسری بات، ناقابل تردید رائی کا دانہ خاص بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ ہے ابھی، طاقتور نجات دہندہ کی طرف سے آپ اپنے معجزے کو نہیں کھوئیں گے، اور آپ کا معجزہ تاخیر نہیں کرے گا۔ جو ناکام ہونے والا معجزہ ہے طاقتور نجات دہندہ کی طرف سے، ہم دیکھیں گے اعمال 10 باب اور 38ویں آیت۔ اعمال 10 باب اور اس کی 38ویں آیت، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، وہ ابھی تک یہاں پر موجود ہے، اور وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر آگے نہیں جائے گا، وہ مسح ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے، کہ کس طرح خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس، خداوند جو لا تبدیل ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں خدا لا تبدیل خدا ہوں، اور پھر یسوع مسیح، وہ یسوع مسیح جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ سوچیں اس باتیں میں کہ خداوند جو لا تبدیل ہے، مسیح جو لا تبدیل ہے، اور پھر وہ مسح وہ بھی لا تبدیل ہے، کہ جو خداوند جو لا تبدیل ہے،
اس نے یسوع مسیح کو مسح کیا ہے, یسوع ناصری کو, وہ لا تبدیل ہے, اور جو خداوند نہ ہٹنے والا خدا ہے, اس نے پاک روح اور قدرت سے باپ خدا اور بیٹا یسوع اور پاک روح جو تیسری شخصیت ہے اس تثلیث کی, اور اپنی قوت کے ساتھ وہ ہر جگہ پر بھلائی کرتا, اور ان کو وہ بھلائی کرتا, اور آج رات آپ کی زندگی میں بھی وہ بھلائی کرے گا. آپ کی کرسی کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا, اور آپ کے گھر میں وہاں پر آج رات وہ خداوند جا کر بھلائی کرے گا. آمین. اور پہلے دن اس کروسڑ کے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوا. کہیں معجزہ ظاہر ہونا. نوگو اسٹریٹ میں ان کے ایک شہر میں ایک بہن جو اپنی ذاتی کسی مشکل کی وجہ سے میٹنگ میں نہیں جا سکتی تھی, اور اس لیے اس بہن نے اپنے گھر میں ایک دوسری بہن کو بھی دعوت دی جو عمر رسیدہ تھی, 87 سال کی عمر کی. اور پھر اس نے اس کے لیے ایک کمرے میں ریڈیو کا بندوبست کیا تاکہ اپنی عروبہ زبان کے اندر پیغام کو سن سکے, اور دوسرے روم میں اس بہن نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر انگلش ورژن میں میسیج کو سن رہی تھی. اور جب میں تیسرے نقطے پر پہنچا پہلے دن, اور وہ جو بزرگ عورت تھیں وہ اٹھیں اور بیت الخلاء میں گئی تاکہ رفع حاجت کر سکے. یاد رکھیں کہ بہت عمر رسیدہ تھی, 87 سال اس کی عمر تھی. اور پھر جب وہ واپس آئی اور اپنی رفع حاجت کرنے کے بعد, اور پھر جب وہ واپس آئی تو آپ یاد رکھیں کہ وہ اکیلی تھی, ریڈیو پہ سن رہی تھی. وہ گری اور مر گئی. اور وہ بہن جس نے اس کو بلایا ہوا تھا وہ دوسرے کمرے میں تھی, اور وہ پیغام سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اور جب میں نے توبہ کے لیے لوگوں کو بلایا تو اس نے دوسری طرف سے آواز نہیں سنی اس بہن نے, اور جب وہ باہر آئی اور اس نے دیکھا کہ وہ نیچے گری ہوئی ہے وہ بزرگ, اور پھر اس نے اس کا نام لے کر اس کو بلایا, کوئی جواب نہیں. اس نے نیچے دیکھا, نزدیک سے کوئی سانس نہیں لے رہی تھی وہ. اس نے اسے ہلایا لیکن کوئی جواب نہیں تھا, اور پھر وہ پکارنے لگی. اور جب وہ پکارنے لگی تو پڑوسی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے اس کے بچوں کو بلایا جو ارد گرد رہتے تھے, اور پھر سب اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر, اور انہوں نے بلایا امی اپنی ماں کو بلایا امی, لیکن ماں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے اسے ہلایا, جلایا, اس کا ہاتھ اٹھایا اور سب کچھ کیا, لیکن کوئی زندگی کا ثبوت وہاں پر نہیں تھا, کوئی سانس نہیں, کوئی نبض نہیں, اور وہ جا چکی تھی. اور پھر جب میں نے یہاں پر ختم کیا, میں نے آلٹر کال کو ختم کیا, توبہ کی بلاہٹ کو, اور پھر میں نے کہا کہ اب ہم دعا کریں گے اور خداوند یہ کام کرے گا. اور جب میں واپس آیا اور میں نے دعا شروع کی, اور میں نے اعلان کیا کہ یسوع مسیح وہی جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اور پھر میں نے کہا کہ ابھی ہم دعا کریں گے, اور پھر میں دعا کرنے لگا, اور اس سے پہلے کہ میں حتمی آمین کہتا وہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ بہن. خداوند آج بھی کام کر رہا ہے, اور آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا یسوع کے نام میں. اور یہ اسی کروسڑ میں ایسا ہوا تھا وہاں پر, تو ایسا آپ کی زندگی میں بھی ہوگا. مبارک ہو آپ کو, یہ آپ کے لیے ہے. مبارک ہو, نجات آپ کے لیے ہے. مبارک ہو, رہائی آپ کے لیے ہے. مکمل رہائی آپ کے لیے آج رات یسوع کے نام میں. اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں. اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں. نجات آپ کی ہے, اسے حاصل کریں آج رات.
اور جب آپ کہیں کہ اے خداوند میں یہاں پر موجود ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے رہائی چاہیے، مجھے نجات چاہیے، وہ نجات آپ کی ہے۔ جب آپ مانگیں گے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور یہ وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے آج رات، کیونکہ نجات آپ کے لیے میسر ہے، وہ تیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس کو آج ضرورت ہے وہ اسے معاف کرے گا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور کہے خداوند میں یہاں پر موجود ہوں، مجھے یہ نجات میری ہے، مسیح میرے لیے مرا تھا تاکہ میری ندامت اور گناہوں کو دور کرے۔ اے خداوند میں یہاں پر موجود ہوں، خداوند آپ کو وہ معافی، وہ رہائی، وہ آزادی مہیا کرے گا۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ شیطان کے ساتھ ڈیلی ڈالنگ نہ کریں اور شیطان کو موقع نہ دیں، اور کہ یہ نہیں کہ آپ ایک رات اور گناہ اور ندامت میں گزاریں اور ایک اور رات آپ ہلاکت میں گزاریں۔ کہیں اے خداوند میں تیرے پاس آیا ہوں، اے خداوند میں آیا ہوں، اے خداوند میں آ چکا ہوں، اور میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں کو نہیں چھپا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، میں مکمل طور پر اپنا آپ تجھے دیتا ہوں بغیر کسی چیز کو چھپائے ہوئے۔ اور اب بھی اسی وقت اپنے ہاتھ کو بلند کرے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع کے نام میں، اور مسیح جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، جو صلیب پر گیا اور وہ ہر ایک کے لیے مرا، اور یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنا آپ تیرے حضور تابع کرتے ہیں اور اپنا آپ تجھے دیتے ہیں، اور جو بغیر ندامت کے کھڑے ہوئے ہیں وہ نجات چاہتے ہیں اور نجات کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور حقیقی طور پر ان کی نجات انہیں عنایت کر تاکہ وہ نجات پائیں یسوع کے نام میں۔ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر اور انہیں آزاد کر ان کے سارے گناہوں سے، اور وہی نجات انہیں عنایت کر جو مسیح نے انہیں مہیا کی تھی کلوری کے مقام پر صلیب پر، ابھی اسی وقت انہیں اور ثابت کر اس نجات کو، اور وہ خوشی اور وہ فتح اور وہ جیت نجات کی ہر ایک کو میسر ہو یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند نے یہ کر دیا ہے، اور وہ قوت جو خداوند کی ہے وہ آپ کے اوپر آئے گی ابھی۔ لیکن یاد رکھیں وہ ہمیشہ موجود ہے، معجزے کرنے والا مسیح، وہ مسیح جو کل آج بلکہ ہمیشہ تک یکساں ہے، وہ بھلائی کرتا اور ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھانے والوں کو شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا کہ وہ بھلائی کرتا، اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، وہ آپ کے بھی ساتھ ہے، اور وہ اس کی قوت اور اس کا جلال آپ کو چھوئے گا، اور اس کی شفا آپ کو چھوئے گی، اور اس کی رہائی آپ کو چھوئے گی، اور پھر وہ مسا جو ہر ایک جوے کو توڑتا ہے، وہ ہر ایک جوے کو توڑے گا آپ کی زندگی میں آج رات یسوع کے نام میں۔ شفا سب کے لیے، شفا سب، کیا آپ اس کا حصہ ہیں؟ سب کو شفا دیتا پھرا، میں کہتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ ہیں۔ یہ معجزہ، فوری طور پر معجزہ جو جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لامحدود معجزے اور ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھانے والوں کو شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ سوچیں اس بات کو کہ خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ ہمارے ساتھ ہے، خدا اس کے ساتھ تھا، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی قوت یہاں پر موجود ہے۔ اپنے ہاتھ کو بلائیں، اٹھائیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو مشکل ہے، پرابلم ہے آپ کو، اور دوسرے ہاتھ کو وہاں پر رکھیں اس جگہ پر، اور اندھی آنکھیں کھلیں گی، اور لنگڑی ٹانگوں پر اٹھ کے چلیں گے، اور جس کی ٹانگ چھوٹی ہے وہ بڑی ہوگی، وہ رسولی دور ہو جائے گی۔ معجزے ہر ایک جگہ پر آج رات، یہاں وہاں، آن لائن، سوشل میڈیا پر، ہر ایک جگہ پر جو کچھ بھی آپ مانگیں گے، ہر ایک وہ سب کچھ ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے ہے۔ اے باپ، یسوع کے نام میں ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، ہم تجھے سر بلند کرتے ہیں، ہم تیرے نام کی بڑائی کرتے ہیں، اور
اور ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کو اس بات پر رکھتے ہیں اور جو کچھ تو نے کلوری کے مقام پر صلیب پر کیا تھا جانتے ہیں کہ تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور تو کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو اللہ ہی لمس ہو ان کی زندگی میں یسوع کے نام میں, اور ان کی مشکل جہاں کہیں بھی پرابلم ہے ان کے سر میں, ان کے ذہن میں, ان کے دل میں, ان کے گردوں میں, ان کے پھیپھڑوں میں اور ان کے جگر میں اور ان کے اندرونی سسٹم میں, ان کے جوڑوں میں, ان کی ہڈیوں میں, اے خداوند میں دعا کرتا ہوں انہیں چھو, انہیں تبدیل کر, انہیں شفا بخش یسوع کے نام میں. جو کچھ بھی نام ہے اس بیماری کا اور جو کچھ بھی نام ہے اس مرض کا اور اس ہلاکت کا, میں تجھے حکم دیتا ہوں باہر نکل یسوع کے نام سے. وہ پہاڑ ہٹ جاؤ, وہ درخت جو بیماری کا ہے وہ اکھاڑا جائے یسوع کے نام سے. وہ روح جو موت کی ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں باہر نکل یسوع کے نام سے. اے خداوند, اور ہر ایک زندگی میں اسے ثابت کر, ابھی شفا ہر ایک جگہ پر, رہائی ہر جگہ پر, جوؤں کا ٹوٹنا ہر ایک جگہ پر. اے خداوند, معجزے ہر ایک جگہ پر, دائیں بائیں سامنے درمیان میں پیچھے ہر ایک جگہ پر, یہاں وہاں آن لائن ہر ایک جگہ پر, اور ظاہر ہو ہر ایک کے اوپر. ابھی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے. اور تصدیق ہر ایک زندگی میں خداوند, یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں.